صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے باب، یہ ویڈیو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے مکہ کے نامور لوگ اسلام لائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مظلوموں بے بس غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ بعض اوقات ان غلاموں کے مالکوں نے جان بوجھ کر غلاموں کی قیمتیں بڑھا دیں تاکہ آپ خریدنے سے قاصر رہیں یا اپنی کم دولت پر نادم ہوں، مگر آپ نے اپنے مال و دولت کی کبھی پرواہ نہ کی اور مسلسل ان مظلوموں اور بے کسوں کو ان کے سنگ دل اور بہرحم آقاؤں کے پنجے سے نجات دلاتے رہے۔ کمزوروں اور مجبوروں کے دل اس سلوک سے مسخر ہو گئے۔ اس سے اسلام کی شہرت کو بھی چار چاند لگ گئے۔ اسلام کی فضیلت اور برتری واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ دلائل و براہین سے بھی زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت ہوا۔ بلکہ شاید یہ کہنا بھی مبالغہ نہ ہو کہ نئی دعوت کو جتنی تقویت اس رحیمانہ و مشفقانہ برتاؤ سے پہنچی، اتنی تقویت ان شرفاء کے قبول اسلام سے نہیں پہنچی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساست سے ہی کاشان نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ جس دن سے اسلام لائے، اس دن سے منصب خلافت سنبھالنے تک اپنے ہر عمل کے ذریعے اس عمارت کی تعمیر میں لگے رہے، جس کے اولین متولی ہونے کا شرف بھی بانی حقیقی کے بعد خود آپ کو نصیب ہوا۔ سرداران قریش کی موجودگی میں خانہ کعبہ کے اندر کھلم کھلا دعوت دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا، مختلف وفود اور محاذوں میں دولت لٹا دینا، اتباع و اقتداء کا اسوہ کامل پیش کرنا، مارے انصاب ہونے کے باعث قریش کے ایوب منظر عام پر لانا اور اپنی رائے و مشورہ اور مال و منال کے ذریعے ان کے خلاف محاذ قائم کرنا۔ مختصر یہ کہ ہر وہ کام جو آپ نے اول روز سے منصب خلافت سنبھالنے تک انجام دیا، وہ مملکت اسلامیہ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور آپ کو اس عمارت کا ایک معمار ہونا ثابت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور غلامی نصیب کرے۔ آمین۔